अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास की, जिसमें इमरान खान ने शुरा को कलअदम तंजीम से किए गए मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया और कहा कि कलअदम TLP से मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल था। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता, बेअमनी का किसी को फायदा नहीं होगा, कभी ताकत के इस्तेमाल और इंतशार का हामी नहीं रहा। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास। वजीर आजम ने अरकान को कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, कलअदम TLP से मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल था, मुल्क में खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता। इमरान खान का कहना था, बदअमनी का किसी को फायदा नहीं होगा। हालिया सूरत हाल को खुश असलूबी से हल करने की कोशिश की, कभी ताकत के इस्तेमाल और इंतशार का हामी नहीं रहा। वजीर आजम ने रहनुमाओं का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिदायत करते हुए कहा, आज से ही बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दें। बल्दियाती इंतखाबात में टिकट्स मेरिट पर दिए जाएंगे। कोर कमेटी इजलास में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर वज़रा और रहनुमा शरीक हुए। फ्रांसीसी सफारत खाना बंद करने का मुतालबा नहीं किया गया, मामले पर झूठ और अफवाहें फैलाई गईं। सरबराह तंजीमुल मदारिस मुफ्ती मुनीबुर रहमान की कराची आमद पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा माजी में कलअदम जमात से मुआहिदा करके धोखा दिया गया था। जो कुछ आप मंजर पर देख रहे थे, तस्वीरें, और उसका इस अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग और अहले सुन्नत डसे हुए थे कि सुबह मुआहदा किया जाता, दस्तखत किए जाते और शाम को टेलीविजन पर बैठकर कहा जाता कि इस मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जो बातें तय हो रही थी उसके बारे में भी टीवी पर झूठ बोला जाता कि इनका मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफारत खाना बंद कर दो, फ्रांसीसी सफीर को भेज दो, यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात तोड़ दो। ये झूठ था, सरासर झूठ था। लिहाजा उसी सूरत में हमारे लिए बात करना मुमकिन था कि जब जिम्मेदारी को कबूल किया जाए, मुआहदा हो जाए, तो उसके कंप्लायंस और उस पर अमल दरामद की पूरी जमानत हो। कलअदम जमात से मुतालिक नजरसानी का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की कोर कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मामले पर बात करने से गुरेज, कहा पंजाब में मेयर के इंतखाबात बराह रास्त होंगे, तवानाई के बहरान से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म 1-2 रोज में महंगाई के हवाले से पैकेज का ऐलान करेंगे। पंजाब में इंतखाबात, जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हैं, वो बराह रास्त इंतखाबात होंगे। वज़ीर आज़म ने और कोर कमेटी ने आज ये फैसला किया है। इसके ऊपर बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था कि पंजाब में जो इंतखाबात हैं, जो शहरों के मेयर्स के इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट्स के जो मेयर्स के इलेक्शन हैं, वो बराह रास्त होने चाहिए या वो बिल वास्ता होने चाहिए। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि वो बराह रास्त होंगे, बिला वास्ता होंगे और डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए शहर अपने अपने मेयर जो हैं वो इलेक्ट करेंगे। पूरी कोर कमेटी ने इस चीज पे बड़ा तशवीश का इजहार किया, जिस तरीके से आजम सवाती साहब को उनके उस नोटिस को हैंडल किया गया और फवाद चौधरी साहब को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी कोर कमेटी थी, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका बड़ा तशवीश था कि जमहूरी मुल्कों में ये जमहूरी रवैये नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब प्रोग्राम रखते हैं कि वो कौम को एक तो पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन पे एतमाद में लेंगे और उसके साथ साथ जो पैकेज वो लेके आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। कलअदम तंजीम के किन नुकात पर हुकूमत ने सरेंडर किया? कलअदम जमात से किए गए मुआहिदे को पार्लिमान से क्यों छुपाया गया? जियाली रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर का सवाल। प्रोग्राम फैसला आपका भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को जैसे चलाया जा रहा है ऐसे करियाना स्टोर भी नहीं चलता। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर बोले, पुरअमन लोगों को जेलों में डालते हैं और तशद्दुद करने वालों से आप डील कर लेते हैं।
معاہدے کے کیا نکات ہیں، کن نکات کے اوپر حکومت نے سرنڈر کیا، کن نکات کے اوپر انہوں نے سرنڈر کیا، اور آخر بات ختم کہاں پر ہوئی، اور اس کو عوام سے کیوں چھپایا جا رہا ہے، پارلیمان سے اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے۔ تمام تفصیلات لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، ہر شخص کو، ہر شہری کو، بطور شہری یہ میرا حق ہے کہ میں یہ جانوں کہ یہ پچھلے چند ہفتوں سے جو جی ٹی روڈ بند تھی، پورے پاکستان میں ترسیل کا نظام ختم تھا، ایک بھونچال آیا ہوا تھا، لاکھوں لوگوں کی جو زندگیاں تھیں، جو کاروبار تھا وہ متاثر ہوا، پنجاب پولیس کے ہمارے بہادر جوانوں کی شہادتیں ہوئی، اتنا بڑا کرائسس تھا اور ختم ہو گیا، اور یہ نہیں ہمیں پتا چلا کہ شرائط کیا ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ریاست پاکستان کو اس طریقے سے جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اس طرح تو ایک کریانہ سٹور بھی نہیں چلایا جاتا۔ جو تو پاکستان کی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو عدم تشدد پہ یقین رکھتی ہیں، ان کو تو آپ ان سے تو آپ جیلیں بھر دیں، ان کو آپ عدالتوں میں گھسیٹیں، اور جو تشدد آفر کرے اس کے ساتھ آپ ڈیل کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ حکومت اور کالعدم تنظیم کے معاہدے کے بعد جی ٹی روڈ پر ٹریفک بحال ہو گئی۔ کالعدم جماعت کے کارکن وزیر آباد سے قریبی پارک میں منتقل ہو گئے۔ دریائے جہلم پر بھی چھوٹی گاڑیوں کو گزرنے کے لیے راستہ بنا دیا گیا ہے۔ چناب پل پر کنٹینرز اور رکاوٹیں ابھی تک موجود ہیں۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی تعینات ہے۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے جی ٹی روڈ سے ہٹنے پر دھرنے کے شرکا کا شکریہ ادا کیا۔ حکومت اور کالعدم تنظیم کے معاہدے پر عمل درآمد کے مثبت اثرات۔ مظاہرین نے 10 روز بعد احتجاج ختم کر دیا، راستے کھول دیے گئے، جی ٹی روڈ دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے بحال ہو گیا۔ کالعدم جماعت کے کارکن وزیر آباد جی ٹی روڈ سے قریبی پارک میں منتقل ہو گئے ہیں۔ چناب پل پر کنٹینرز اور رکاوٹیں تاحال موجود ہیں۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی چناب پل پر بدستور تعینات ہے۔ وزیر آباد تو کھل گیا، لیکن جہلم کے تینوں پل ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ دریا جہلم پر چھوٹی گاڑیوں کے گزرنے کے لیے راستہ بنا دیا گیا ہے۔ جی ٹی روڈ کے اطراف علاقوں میں موبائل فون سروس بھی بحال ہو گئی۔ کچھ علاقوں میں ابھی تک انٹرنیٹ سروس بحال نہیں ہو سکی۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے ٹویٹ کیا کہ معاہدے کی پاسداری پر کالعدم جماعت کی قیادت کے شکر گزار ہیں۔ حکومت بھی معاہدے پر عمل کر رہی ہے۔ رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں سڑکوں پر لگائے کنٹینرز اور رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ جڑواں شہروں میں معمولات زندگی بحال ہو گئے، سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں ہے۔ مزید بتائیں گے آج اس کے نمائندے عدیل سرفراز۔ جی عدیل سرفراز۔ وفاقی حکومت اور کالعدم مذہبی جماعت کے درمیان معاملات طے پا جانے کے بعد گزشتہ رات گئے راولپنڈی اور اسلام آباد کی مختلف جو شاہراہیں ہیں ان پر لگی رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا تھا، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت فیض آباد جنکشن پر موجود ہیں، فیض آباد انٹرچینج جس کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ٹریفک ہے وہ معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ فیض آباد پل کے اوپر جہاں پر کنٹینرز لگا دیے گئے تھے، اب ان کنٹینرز کو ہٹا دینے کے باعث راولپنڈی سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے راولپنڈی جو ٹریفک نہیں جا پا رہی تھی گزشتہ 10 روز میں، اب وہ ٹریفک بھی بآسانی جا پا رہی ہے، اور اسی کے علاوہ دیگر جو شاہراہیں جن کو بند کر دیا گیا تھا ان کو بھی کھول دیا گیا، اور شہریوں نے بالآخر سکھ کا سانس لیا ہے، کیونکہ گزشتہ 10 روز سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور متبادل راستوں پر گھنٹوں ٹریفک میں پھنس کر وہ اپنے گھروں میں یا اپنے کام پر پہنچا کرتے تھے۔ لہٰذا گزشتہ روز جو معاہدہ طے پایا ہے حکومت اور کالعدم مذہبی جماعت کا، اس کے بعد جب یہ رکاوٹیں ہٹائی گئی تو شہریوں نے بھی بالآخر اسلام آباد اور راولپنڈی میں سکھ کا سانس لیا ہے۔ جی کالعدم تنظیم کے تشدد سے شہید ہونے والے اے ایس آئی ابو بکر کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی۔ وزیر مملکت علی محمد خان اور ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور سمیت اعلیٰ پولیس افسران نے شہداء کے ورثاء سے اظہار تعزیت کیا۔ لاہور سے عتیق ملک کی رپورٹ دیکھیں۔ شہید اے ایس آئی ابو بکر کی نماز جنازہ قلعہ گجر سنگھ لاہور میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر مملکت علی محمد خان، معاون خصوصی برائے اطلاعات حسان خاور، آئی جی پنجاب رو سردار، اعلیٰ افسران اور اہلکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پولیس اہلکار شہید ساتھی کے بچھڑنے پر غمگین دکھائی دیے۔ ابو بکر ہمارا
بہت ہی ملنسار اور بہت ہی پولائٹ آفیسر تھا. ابو بکر ASI صاحب اچھے ایماندار اور دیانتدار اچھے پولیس افسر تھے. اللہ پاک نے ان کو شہادت کا رتبہ دیا ہے. ابو بکر ایک بہت اچھے پولیس آفیسر تھے, بہت ایک اچھے انسان تھے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کہہ سکوں. IG پنجاب راؤ سردار قصور میں شہید اہلکار غلام رسول کے گھر گئے اور اہل خانہ سے ملاقات کی. IG پنجاب نے شہید کے اہل خانہ کے لیے 4 کروڑ کا شہید پیکج و مکمل تنخواہ دینے کا بھی اعلان کیا. عتیق ملک, آج نیوز, لاہور. بات کریں گے ملک میں مہنگائی کی صورتحال کی. وزیر اعظم نے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں معاشی ٹیم نے مہنگائی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا وبا اور عالمی مارکیٹ میں اشیاء خونوش کی بڑھتی قیمتوں اور پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ میں اضافے کے باوجود حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے. عوام کے لیے بری خبر ہے. سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی اوگرا نے نومبر کے لیے LPG کی قیمت میں اضافہ کر دیا. LPG 13 روپے 20 پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. بجلی کے بعد LPG بھی مہنگی ہو گئی. اوگرا نے نومبر کے لیے LPG کی قیمت میں اضافہ کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق LPG کی قیمت میں 13 روپے 20 پیسے فی کلو اضافہ کیا گیا ہے. LPG کا 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 155 روپے 80 پیسے مہنگا ہو گیا. LPG کی 1 کلو گرام کی نئی قیمت 216 روپے 89 پیسے جبکہ گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2559 روپے 35 پیسے مقرر کی گئی ہے. اکتوبر میں LPG کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 2403 روپے 55 پیسے تھی. LPG کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر 2021 سے کیا گیا ہے. ملک میں اشیاء خورنوش کے دام بے لگام. گھی 43, تیل 40 اور چکن 34% مہنگے ہوئے. ٹماٹر, آلو, گندم, دال اور انڈے بھی مہنگے ہوئے. ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی. اکتوبر کے مہینے میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 9.19% مہنگائی بڑھی. ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر میں مہنگائی میں 1.90% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اکتوبر 2020 کے مقابلے میں اکتوبر 2021 کے دوران مہنگائی کی شرح 9.19% رہی. جولائی تا اکتوبر 2020 کے مقابلے میں جولائی تا اکتوبر 2021 مہنگائی 8.74% رہی. اس حکومت کو جانا چاہیے, بس یہی ہم بولیں گے کہ اس حکومت میں بہت مہنگائی ہے, اس کو جانا چاہیے. حکومت کو یہ عرض کروں گا کہ مطلب غریب لوگوں پہ رحم کرے, کیونکہ جن کی 15,000 یا 17,000 رہا ہے وہ تو گھر کا چولہا نہیں چلا سکتے. جب سے عمران خان جس وقت کہتے ہیں کہ آئینی ہاتھوں سے نپٹے گا تو مہنگائی اور تیز ہو جاتی ہے. کم آمدنی والے لوگ ہیں نا, ان کے لیے کوئی سبسڈی ہو, یعنی ٹارگیٹڈ سبسڈی, وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ساروں کے لیے ہو. وہ پراڈو والا بھی اور موٹر سائیکل والا دونوں برابر تو نہیں ہو سکتا. جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایک سال میں گھی 43%, مسٹرڈ آئل 41.92%, خوردنی تیل 40%, چکن 34.69%, دالیں اور گوشت 17%, آٹا 12.97% مہنگا ہوا. ایک سال میں ٹماٹر 48.52%, دال مونگ 29%, پیاز 28% اور آلو 19% سستا ہوا. اسی طرح ایک ماہ میں چکن 17.91%, آلو 12.17%, گندم 7.25% اور چائے 4.95% مہنگی ہوئی. دال مونگ 6.14%, انڈے 5.94% اور مسالہ جات 3.85% سستے ہوئے ہیں. ملک کے مختلف شہروں میں مہنگائی کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے. پشاور, ملتان, رحیم یار خان سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے. مظاہرین نے اشیاء خورنوش کے نرخ کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. مہنگائی کے خلاف شہر شہر گلی گلی احتجاج ہونے لگا. رحیم یار خان میں خواتین سڑکوں پر نکل آئیں, گلے میں روٹیاں ڈال کر احتجاج کیا. چونیا میں مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت کے ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی اور احتجاج کیا. پشاور میں بھی مسلم لیگ نون کے تحت اجتماع میں خواتین سڑکوں پر آئیں, برتن اٹھا کر احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ آمدنی وہی ہے جبکہ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب تو صرف 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو چکا ہے. عورتیں یہ التجا کر رہی ہیں کہ ہمیں نئے پاکستان کی ضرورت نہیں, ان غریبوں کو پرانا پاکستان لوٹایا جائے
हजारों की तादाद में बहनें आए हुए और सरापा एहतजाज है और उस नियाजी से डिमांड कर रहे हैं, उस जाली प्राइम मिनिस्टर से डिमांड कर रहे हैं, उस IMF की एजेंट से डिमांड कर रहे हैं कि आपको जाना चाहिए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि खाने पीने की तमाम अशिया के नर्ख 50% कम किए जाएं। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।